نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد واصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ احزاب آیا مقدسہ نمبر 40 22واں پارہ 21 سے سورہ احزاب شروع ہوتی ہے۔ یہ آیا مقدسہ 22ویں میں ہے۔ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جہلوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح حدیثہ جھوٹ بولتا ہے نا، اللہ نے کہا کہ ہر ایک کی بات سنو، ہر ایک کی بات سنو، ہر ایک کی بات سنو۔ کہاں بھی اللہ نے کہا ہے، اس کے اللہ نے کہا ہوگا، اس کے اللہ نے، جو جہلوں کا اللہ ہے، کائنات اللہ ہے، یہ فضا اللہ ہے، ہمارا اللہ وہ ہے جو کائنات کو پیدا کرنے والا ہے۔ اس کے ماننے والے وہ بھی اسی طرح کے چبڑ ہیں۔ وہ کہتا ہے میں عالمین کو کائنات نہیں مانتا، عالمین کو رب العالمین ہے نا لفظ، الحمدللہ رب العالمین، اور رب العالمین لفظ عام ہے جس کا معنی کائنات کا پالنے والا۔ وہ کہتا ہے رب، جو عالمین لفظ ہے نا، عالمین تمام جہانوں کا پالنے والا، عالمین کو میں کائنات نہیں مانتا، عالمین کو عالمین مانتا ہوں۔ یہ ہے جہالت۔ یہ عالمین کس کو کہتے ہیں؟ عالمین عالم ابہام ہے زندگی کا، عالم کو کہتے ہیں۔ عالم کا معنی کیا ہے؟ تو عالم کا معنی تو ہوتا ہے پڑھا لکھا، اور عالمین عالم سے عالم اور عالم، اور عالم اور عالم، اور آپ دونوں کے درمیان عام آدمی فرق نہیں کر سکتا۔ عالم جہان کو کہتے ہیں، سارا عالم، اور عالم ایک آدمی کو کہتے ہیں، پڑھے لکھے کو۔ عالم فاضل لفظ عام ہے، اور جو آدمی یہ نہیں جانتا کہ عالم کیا ہے اور عالم کیا ہے، وہ ہمیں سمجھانے ٹوٹ پڑی ہیں، وہ ہمیں سمجھانے لگی ہیں۔ وہ کہتے ہیں آپ کو قرآن کا پتہ نہیں، اور جس آدمی کو اوپر سے دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا اور چرب زبان کا بڑا ادھر کی ادھر کی ادھر لگانے والا، اسے کہتے ہیں فتنہ، ایک نیا فتنہ برپا کرنے والا، نیا فتنہ پیدا کرنے والا، جو اللہ کے قرآن کو بدل رہا ہے اور نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی بھی کر رہا ہے
اپنے نام کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم لگاتا ہے، اور محمد علیہ السلام، محمد بھی بعض خالی محمد کہہ دیتا ہے، محمد نے یہ کہا، ابراہیم نے یہ کہا. ہم میں سے ہم چونکہ مؤدب لوگ ہیں اور احترام کرنے والے لوگ ہیں، انبیاء علیہم السلام کی عزت کرنے والے ہیں، ان کی ناموس کی حفاظت کرنے والے ہیں. ہم جہاں کہیں بھی کسی نبی کا نام آئے تو ہم کہتے ہیں علیہ السلام، علیہ السلام. اب اس طرح کے گستاخ ہٹ درم جو دوسروں کو گدھے کا بچہ ثابت کرتے ہیں، گدھے کا بچہ ثابت کرتے ہیں، تو میں اس کو کتے کا بچہ ثابت کر دیتا ہوں. بات تو زبانی کلامی ہے نا، کہ یہ پڑھتا ہے پہلے پارے میں وما یخدعون، لفظ وما یخدعون الا انفسهم، یہ پڑھتا وما یخدعون. اب پہلا پارا ہے، پہلا پارا بھی جس کو صحیح پڑھنا نہ آئے وہ بھی اپنے آپ کو نبی کہلاتا ہے. وہ تو عربی کے، ابھی کہہ رہا تھا، وہ تو عربی کے نبی تھے، قرآن پاک عربی میں ہے، اور نبی کا معنی ڈاکیا، میسنجر خود بتا بھی رہا ہے. اور ڈاکیا عام طور پہ گستاخی کا لفظ ہے ہماری زبان میں. ہم اس لفظ کو جو اللہ نے استعمال فرمایا وہی کہتے ہیں نبی. رسول معنی بھیجا ہوا، اور یہ لفظ ہے رسالت سے، اور اس کا مادہ ارسال ہے. ارسال سے، رسالت سے رسول نکلا. اور جو آدمی پوری گردان جانتا ہے، صرف صغیر صرف کبیر سب جانتا ہے، جس کو پتہ ہے کہ ارسالہ یرسل ارسالا فہو مرسل، ارسل یرسل ارسالا فہو مرسل. اب احمد عیسیٰ کو اس کا پتہ ہی نہیں. اب احمد عیسیٰ کو اس کا نہیں پتا. اب ایک آدمی کو اس کے یعنی عربی کے سیاق و سباق کا پتہ ہے، عربی کی لغت اسے آتی ہے، عربی کی گرامر ایک آدمی کو آتی ہے، اور وہ ساری گردان پوری سنا دیتا ہے رسول کی. 14 صیغے ماضی کے، 14 ماضی مجہول کے، 14 ماضی معروف کے، 14 ماضی مجہول کے، 14 ماضی منفی معروف کے، 14 ماضی منفی مجہول کے. اب 14 چوک 56، ایک ہی لفظ سے 56 الفاظ بنا کر دنیا والوں کو بتا دیتا ہے. وہ تو ہو گیا ملوٹا. اور جس چبڑ کو جو علماء کرام کو گدھے کا بچہ ثابت کر رہا ہے،
اسے کتے کا بچہ ثابت کر دیا جائے تو اس کے ماننے والے ذرا چیختے ہیں، کیونکہ سوا بھونکنے کی اس کے پاس اور کچھ نہیں، علم بالکل نہیں، جہل اجاٹ جہل ہے۔ اسے یہی پوچھ لو بھائی رسول جو ہے ایک اللہ نے کیٹاگری عطا فرمائی، ایک عہدہ عطا فرمایا اپنے کسی بندے کو، اور پھر اس عہدے کو، اس نبوت کے عہدے کو خود اللہ ہی بند کر رہا ہے، خاتم النبیین فرما رہا ہے، خاتم النبیین فرما رہا ہے۔ اب اللہ کی مرضی تو اللہ کی چلنی ہے، پر اس کا اللہ اور ہمارے اللہ میں بھی فرق ہے۔ اس کا اللہ کائنات ہے، اس کا اللہ فضا ہے، ہوا ہے، یہ اس نے ہمیں دکھا دی۔ کبھی ہوا کو دیکھا ہے؟ ہوا کو نہیں نہ دیکھا۔ آندھی کو گرد و غبار کی وجہ سے دیکھا جاتا ہے، اس کے اندر ہوا ہوتی ہے جو گرد و غبار کو لے اڑتی ہے، اور اس کی پہچان بن جاتی بھی آندھی آ رہی ہے، اندھیرا آ رہا ہے۔ اگر نمی نمی ہوا چلی ہوئی ہو، چلو آپ پنکھے کے سامنے بیٹھے، آپ کو ہوا لگ رہی ہے، نظر تو نہیں نہ آ رہی، آپ محسوس ہی کر رہے ہیں نا، نظر تو نہیں نہ آ رہی، نظر تو نہیں نہ آ رہی۔ یہی تو بات ہے کہ کئی چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم محسوس کرتے ہیں لیکن نظر نہیں آتی۔ اب میں جو ہوا نکال رہا ہوں، ہوا میرے منہ سے نکل رہی ہے اور الفاظ کا لبادہ اوڑھ کے نکل رہی ہے۔ اب اس ہوا کو میں اور آپ دیکھ نہیں سکتے، محسوس کر سکتے ہیں، پتہ چل گیا ہمیں کہ کہنے والا کیا کہہ رہا ہے۔ کہنے والا کیا کہہ رہا ہے، یہ ہمارے مشاہدے میں جو ہر وقت موجود ہے۔ اب میں کسی کو تھپڑ ماروں، اب نظر آئے گا، میرا ہاتھ نظر آئے گا، پھر آگے جا کر جس کے جسم پر لگا اس کو محسوس ہی نہیں ہوا بلکہ درد بھی ہوئی، اسے نظر بھی آیا۔ اسی طرح اور کئی کام ہیں ہم کرتے ہیں، وہ محسوس بھی ہوتے ہیں، نظر بھی آتی ہیں۔ کچھ چیزیں محسوس ہوتی ہیں، نظر نہیں آتی۔ اسی طرح ایک اور مخلوق ہم میں موجود رہتی ہے، جن رہتی ہے نا، وہ ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن کسی کے دماغ پر وہ چھا جائیں، کسی کے دماغ پر وہ غالب آ جائے، تو اس کے حرکات و سکنات سے، اس کے بولنے سے، اس کی خرخراہٹ سے، اس کے انداز تکلم سے ہم محسوس کر لیتے ہیں کہ یہ اندر موجود ہے۔ اسے من المس قرآن پاک نے کہا ہے کہ محسوس ہو رہا ہے اسے جن نے چھوا ہے، جن نے اسے پکڑا ہوا ہے، چھو رکھا ہے، قابو کیا ہوا ہے، یہ محسوس ہو جاتا ہے، نظر پھر بھی نہیں آتا۔ اور جو بہت بڑا اس بات کا علم کے ساتھ عمل بھی رکھتا ہو اور وہ اس کو حاضر بھی کر لیتا ہے، لیکن وہ بھی بندے میں حاضر ہوتے ہیں، جس بندے پر وہ ہیں اسی میں حاضر ہوتے ہیں، اور وہ اسی کی زبان سے گفتگو کرتے ہیں۔ جب چھوڑتے ہیں تو والا کر کے چھوڑ جاتے ہیں، بندے کو اللہ شفا عطا فرماتا ہے۔ اب جن کو ہم محسوس کر رہے ہیں لیکن دیکھ نہیں رہے، کیسی ایسی جگہ پہ جل جاتے ہیں، ان کی ہیبت ہمارے دلوں پہ چھا جاتی ہے،
یا تو پھر ہمارے اندر کا ایک جن ہے جو مکمل طور پہ ہمیں کنٹرول کر کے اس جگہ جہاں پہنچے وہاں وہی ہمارے اندر کا جن جو ہے وہ ہمیں ڈرا رہا ہوتا ہے. تو یا واقعی کوئی چیز ہے کہ اس جگہ پہ جس جگہ یہ ایسا مسئلہ ہے جانے سے میرے دل کے اندر جو ایک ہیبت طاری ہوئی ہے، یہ ہیبت کیوں طاری ہو گئی ہے؟ اس ہیبت کو کیوں محسوس کر رہا ہوں؟ آخر کچھ نہ کچھ ہے. چلو یہ بات اب بات میں کرتے ہیں. اب اگلی بات کریں کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے اپنا جو قدرت کاملے کا ایک ایمان ہمیں عطا فرمایا، قدرت کاملہ سے ایمان عطا فرمایا ہے. اب اللہ کی ذات کو ہم دیکھ نہیں سکتے، اللہ کی ذات کو موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام بھی نہ دیکھ سکے. دیکھنے کا مطالبہ کیا، ربی آرنی، رب نے فرمایا لن ترانی، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. رب نے فرمایا تیری طاقت ہی نہیں ہے، لن ترانی، تو ہرگز نہیں دیکھ سکتا. اگر رب نے فرمایا وانظر الی الجبل، اگر تو دیکھنا چاہتا ہے تو پہاڑ کی طرف، وانظر الی الجبل، پہاڑ کی طرف دیکھ. رب تعالیٰ نے فتجلی پر جب تجلی ڈالا، بس اس پہ اپنے نور کا پرتاؤ ڈالا، تو موسیٰ علیہ السلام صاعقہ، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. اب اللہ کا تجلی انبیاء نے خاص طور پہ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے دیکھ بھی لیا لیکن سہار نہ سکے. اب احمد عیسیٰ کہتے ہیں کہ جب اللہ بندہ بن جائے اور پھر اس کو اوپر سے قرآن پاک پڑھنا نہ آئے، جب بندہ اللہ بن جائے اور پھر اوپر سے دیکھ کر قرآن پاک پڑھنا نہ آئے، اب انصاف تمہارے پاس ہے، جہلوں کے پاس نہیں. جو جہل ہے وہ تو جہل مطلق ہے، وہ ذالک الکتابوں کو سوچتے رہیں گے کہ تلکا کیوں نہیں آیا، اور کسی بات کو سوچتے رہیں گے کہ یہ نئی بات ہم نے سنی ہے. اور تراجم میں تو ہم نے پڑھا کہ انبیاء جھٹلائے گئے، لیکن آج پتہ چلا ہے کہ کسی بات مؤنث مولوی نے بتا دیا ہے، اور جو کسی بات کو مذکر ہی کہتے رہیں ساری عمر، شی کو ہی بناتے رہیں، تو وہ خود کس کیٹاگری میں ہیں؟ گدھے کے بچے ہیں یا کتے کے بچے ہیں؟ یہ کیٹاگری خود اپنے آپ پہ منتخب کرنی ہے. آج میں تمہیں نہیں کہتا، خود اپنی حیثیت جاننی ہے کہ کتنا علمی حیثیت رکھتے ہو تم. اللہ تعالیٰ عالموں کو بناتا ہے رسول، کسی عالم کو رسول نہیں بناتا. نبی علیہ السلام کے بعد رسالت کا دروازہ تو بند ہو گیا. یہی آیا مقدسہ میں نے پڑھی ہے، کسی کو رسول اللہ نے نہیں بنانا. تو اللہ تو اپنے ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں فرماتا. اپنے کلام کی ومن اصدق من اللہ حدیثا، اس کی بات سے بڑھ کر سچی بات کس کی ہے؟ ومن اصدق من اللہ قیلا، اس کے کہنے سے بڑھ کر کس کا سچا کہنا ہے؟ اب اللہ تعالیٰ سچ فرما رہا ہے. خاتم النبیین، انبیاء کے سلسلوں کو اللہ نے بند کر دیا. اللہ سچ فرما رہا ہے. اب اللہ کو جھوٹا کہنے والا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا کہنے والا، کیا اس کو تم عالم مانو گے؟ اس سے بڑا جہل کوئی نہیں، اس سے بڑا جہل کوئی نہیں. اور یہ جہلوں نے
اپنے اختلاف پیدا کر دیے، اللہ کے رسول کی بات کو تو نہیں مانتے، اور مرزائی چلے جاتے ہیں۔ قاسم ننوتوی نے تحذیر الناس میں یہ لکھا ہے کہ اللہ کے رسول کے بعد کوئی نبی بھی آ جائے تو نبی علیہ السلام کی خاتم النبیین کی کیٹیگری میں کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی فرق نہیں آتا۔ بھئی تحذیر الناس لکھنے والا قاسم نانوتوی کی حیثیت کیا ہے؟ وہ تو ہماری طرح ایک عالم دین تھا، دوسرے معنی میں یہ بھی کہہ دوں کہ وہ ہماری طرح چبڑ تھا، اس نے کھچ بھور دی تو اس کے کھچ کو دلیل تو نہیں نہ مانا جا سکتا۔ دلیل تو وہی ہے جو آقا علیہ السلام نے حکم فرما دیا یا آقا علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا۔ اللہ کے بعد ارشاد رسول اللہ ہے۔ کسی قاسم نانوتوی کی چگڑ کو بالکل تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح کسی عالم دین کی بات کو قرآن پر فوقیت نہیں دی جائے گی، جتنی مرضی وہ کر لے، اور جو ایسے دلائل سامنے رکھے اور بونڈے بونڈے دلائل لا کر اپنے جھوٹے نبیوں کی نبوت ثابت کریں، ان سے بڑا حرام زادہ کوئی نہیں۔ اتل بعد ذالک زنیم، اللہ کے اور اللہ کے رسول کے کلام کے اندر وہ رکھنا ڈالتے ہیں، جو اللہ نے کہا اس کو نہیں مانتے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو نہیں مانتے، اور دوسروں کو گدھے کا بچہ ثابت کرتے ہیں۔ گدھے کا بچہ، حالانکہ گدھے کے بچے خود ہیں۔ میں تھوڑا سا احمد عیسیٰ کا بیان تمہیں سنا لوں جو اس نے علماء کرام کے بارے میں کہا۔ احمد عیسیٰ کا دعویٰ نبوت، نبی کسے کہتے ہیں، رسول کسے کہتے ہیں؟ یہ اس کی ذرا ویڈیو سنیں۔ یہ احمد عیسیٰ کہہ رہا احمد عیسیٰ کا رسول ہونا ہے۔
कहता है इसी कुरान को उठा को देखो कि रसूल जब आता है जब 100% ज़लाल मुबीन हो जाए, ज़लाल मुबीन। चलो इसके कहने के मुताबिक ये कायनात इसका अल्लाह है, हमारा अल्लाह कायनात को पैदा करने वाला है। ये थोड़ा सा डिफरेंट आपने याद रखना है सुनने वालों। हमारा अल्लाह जो है वो कायनात को, आलमीन को, तमाम जहानों को बनाने वाला है, तमाम जहानों को पैदा करने वाला है, रब्बुल आलमीन है। जो सूरत फातिहा में इब्तदाई पहली सूरत दूसरी आया मुक़द्दसा भी गिनी गई है और पहली आया मुक़द्दसा भी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पहली आया मुक़द्दसा है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हर किस्म की तारीफ उस रब के लिए है जो पालने वाला तमाम कायनात का है। इसके मानने वाले वो कहते हैं आलमीन से मुराद आलम मुराद है, आलिम मुराद है, यानी मौलवी मुराद है, कायनात नहीं। अब उसको ये नहीं पता आलिम में और आलम में, आलिम में और आलम में कितना फ़र्क है, ज़बर ज़ेर से क्या फ़र्क पड़ता है, ये इनको मालूम नहीं। इसी तरह जिसका ये दरस पाक सुनकर उसको रसूल मान रहे हैं, उसको ऊपर से देखकर कुरान पाक पढ़ना नहीं आता। यानी इसका जो रब है, इसका जो खुदा है, इसका जो अल्लाह है, वो इतना कमज़ोर और जहल अल्लाह है तो उसे नज़र ही नहीं आता कि पढ़ना क्या है। वमा यखदिऊना पढ़ना है, वमा यखदाऊना पढ़ना है, लिखा हुआ यखदाऊना ही है और ये पढ़ता है यखदिऊना। इसी तरह इसका अल्लाह इतना जहल है कि ऊपर लिखा है वइज़कुल्ना लिल मलाइका, लाम अलहदा कर दे आगे अल मलाइका, ऊपर अल मलाइका लिखा है। और इसका अल्लाह इतना अंधा जहल उजाड़ है, इसका अल्लाह, इसका खुदा इतना जहल उजाड़ है कि ये कहता है ला मलाइकाता हो गया, ला मलाइका थी। फिर आगे इसी आया मुक़द्दसा में लिल मलाइकाती हो गया ना, आगे ये कहता है अमदीसा कहता है, अदीम नज़ीर कहता है, अदील नज़ीर कहता है, आस जादू हो गया। क्या हो गया? आस जादू। जबकि कायदा कानून के तहत, अल्लाह के कुरान के तहत, अल्लाह के फरमान के तहत उस जूदू होगा, अलिफ के ऊपर पेश आ जाएगा, उस जूदू। इसका अल्लाह इतना जहल, इतना उजाड़ कि उसे ये नहीं पता चलता कि अब लिल मलाइकाती हो गया ना तो आगे कौन सा लफ्ज़, कौन सी ज़बर ज़ेर पेश लगाना है, कोई पता नहीं। इसी तरह वज़कुरू, वाव को हटा दें, आगे कहने कानून के तहत उज़कुरू है। इसका अल्लाह, इसका रब, इसका खुदा इतना कमज़ोर, इतना जहल, इतना उजाड़ है कि उसे ये नहीं पता कि लफ्ज़ उज़कुरू है। वो कहता नहीं आज़करू, इसका अल्लाह कहता आज़करू है, जो ना किसी डिक्शनरी में है, ना किसी लुगत में है, ना किसी ग्रामर में है। आज़करू। आगे चलते रहे, आगे लफ्ज़ है अनफुसुकु मुस्तकबरतुम, अनफुसुकु मुस्तकबरतुम, अनफुसुकुम हो गया ना। आगे ग्रामर के हिसाब से, अल्लाह के कुरान के हिसाब से, अल्लाह के फरमान के हिसाब से इस्तकबरतुम है, जो हम सब का अल्लाह है। इसका अल्लाह इतना जहल, इसका खुदा इतना जहल, इसका खुदा इतना अंधा
کہ وہ کہتا ہے نہیں استکبرت میں، استکبرت میں. اب اس کی جہالت کا منہ بولتا ثبوت سامنے ہو، ملوٹوں کو تو اس نے برا کہنا ہے نا، کہ وہ اس کی ساری یعنی وہ جھوٹی باتیں یا غلط پڑھنا لوگوں بتاتے ہیں، لوگوں کو بتا دیتے ہیں کہ لوگوں ذرا ہوشیار ہونا. جس آدمی کو سر ہننا کا یہ نہیں پتا، جس کو قالو بلا جو پڑھتا ہے، بلا لفظ بلا ہے، اللہ نے بلا لکھا ہے، اللہ نے قرآن پاک میں بلا لکھا ہے، قالو بلا، اور یہ پڑھتا ہے بلا. تو ابھی بلا کس کا؟ عمران خان کا. عمران خان کا بلا، اور یہ نبوت کا دعویٰ کر کے ہو گیا دلہ. اس دلے کو بتاؤ کہ سر ہننا کا کیا ترجمہ ہے؟ فسر ہننا الیکا، ان کو ہلا لے اپنے ساتھ. یہ تو ہم کرتے ہیں نا، مانوس کر لے، ہلا